السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنا ایک مقدس سفر کی حیثیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ادائیگی حج کے لیے آتے ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو شب و روز زائرین کے لیے کھولے رکھنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور مسجد نبوی کو آج سے 10 سال پہلے تک رات کے ایک مخصوص وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا تھا؟ اس کی حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ جب دنیا کے مختلف کونوں سے چند علماء کرام حرم شریف میں موجود کسی موضوع پر محو گفتگو تھے کہ ایک عربی نے ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی از روئے قرآن کی وضاحت کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ زائرین کے لیے ہر وقت کیوں کھولا رکھا جاتا ہے، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مخصوص حصے میں ایک خاص وقت کے لیے بند کرنے کے پیچھے کون سے تاریخی عوامل اور حکمت پوشیدہ ہے؟ جس پر ایک صاحب دل نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا ہے، اور جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ اس کے بعد انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خانہ خدا ہے جس سے ملنے اور اس کے گھر کی زیارت کے لیے بندگان خدا پر وقت کی قید نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس خانہ خدا کو کسی بھی لمحے بند نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے بند کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سلسلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جاری ہے، جب انہوں نے ایک خاندان کے کچھ لوگوں کو یہ فرض سونپا تھا کہ وہ پچھلی رات اور تہجد کی نماز سے قبل حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کریں، اور اس کام میں ایک خواجہ سرا بھی ان کے معاون ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر عہد بنو عباس میں اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، لیکن یہ خوش نصیب لوگ آج بھی اس مقدس فرض کو انجام دینے میں نہ صرف سعودی حکومت کی طرف سے پوری طرح با اختیار ہیں، بلکہ ایک تسلسل سے انجام بھی دے رہے ہیں۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترک خلافت عثمانیہ کو ملا تو اس کے بعد ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہر ایک کو آغا جی کا خطاب دے دیا گیا، جو کہ دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معزز اور قابل احترام۔ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کے اوراق کو اگر پڑھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان آغا صاحب، جو کہ دراصل خواجہ سرا ہوا کرتے تھے، کی تعداد عام طور پر 7 تک ہوتی، اور یہ صحاب صفا کے مقام پر دربار اقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے ایک صف کے انداز میں بیٹھا کرتے تھے، جبکہ اس کے ساتھ ایک گوجرہ شریف بھی انہی کے استعمال میں رہتا تھا، جس کی چابی ان کے سربراہ ایک خواجہ سرا کے کمرے کے ساتھ لٹکی رہتی، اور یہی وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تک رسائی حاصل تھی۔ اور یہی خوش نصیب آج بھی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور یہ معزز لوگ نماز عشاء کے 1 گھنٹے بعد لوگوں کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس کے بعد تمام دروازے بند کر کے روضہ اطہر کی صفائی کی جاتی ہے، اور پھر تہجد کی نماز کے وقت دوبارہ اسے کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن بعد ازاں شاہ عبداللہ مرحوم کے دور میں اس طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں، اور یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ لوگوں کو رات کے وقت مسجد نبوی کے اندر آنے سے محروم نہ رکھا جائے،
جس کے بعد حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ 10 سالوں سے زائرین کے لیے باب الاسلام اور باب البقیع کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جاتا ہے، جو کہ ریاض الجنہ اور روضہ اطہر سے قریب ترین ہے، جبکہ مسجد کے باقی حصوں کو صفائی اور غسل کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اذان تہجد کے وقت دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ یقیناً یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں صرف 4 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو روضہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی اور صفائی کا منصب حاصل ہے۔ اگرچہ ان کی کل تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 اہم ترین شخصیات کا انتقال ہو چکا اور باقی 4 حضرات بھی عمر کے اس مقام پر ہیں جہاں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمان، بالخصوص جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا چاہتے ہیں، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ یہ شرف نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔